بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ ہود ہم پڑھ رہے تھے اور آج ہمیں سورہ ہود کا آغاز کرنا ہے آیت 84 سے 86 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 84۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ اگر آپ نے فالو کیا ہے سورہ مبارکہ کو تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، لیکن آگے فرمایا اگلی سٹوری کے آغاز میں کہ اور ہود کو ان کی قوم کی طرف اور عاد کو ان کی قوم کی طرف۔ درمیان میں لوط علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو ایسے آغاز نہیں ہوا، بلکہ تمہید میں وہ واقعہ بیان ہوا کہ جس میں فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، وہی فرشتے کہ جو اصل میں لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب لے کر آئے تھے۔ مگر اب قوم شعیب کا جب ذکر آیا مدین، تو پھر دوبارہ وہی بات، وہی سٹائل آف پریزنٹیشن آ گیا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، یعنی وہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا نا نوح علیہ السلام کی داستان سے کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، تو اسی کو اب یہاں سمجھیں کہ وہ بھی ایفیکٹو ہے، اپلیکیبل ہے، کہ ہم نے مدین کی طرف اخاہم، یعنی میں اگر لٹرلی اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کروں تو ہوگا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب، یعنی ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ وہ جو الفاظ ہیں وَأَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا، وہ امپلائیڈ ہیں اس میں بھی۔ میں آپ کو یہ بار بار بتاتا رہا ہوں کہ یہ ساری داستانیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں کو، کہ جن کو آپ نے پیغام براہ راست پہنچایا، یہ وارننگ اچھی طرح سے واضح انداز میں پہنچ جائے کہ ان پر بھی اللہ کا عذاب اسی دنیا میں آ جائے گا اگر انہوں نے انکار کیا، جیسے کہ پچھلی قوموں پر ان کے رسولوں کے پیغام کے آخری حد تک ایفیکٹو انداز میں سننے کے باوجود انہوں نے انکار کیا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ جو داستانیں سنائی گئیں بیسیکلی بنیادی طور پر 6 قوموں کی سنائی گئیں، نوح، ہود، عاد، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم، اور پھر صالح علیہ السلام کی قوم عاد، اور اس کے بعد لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی قوموں کی داستانیں ہیں کہ جو ہم کو قرآن میں ملتی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی ان کا ذکر تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی داستان ڈیٹیل میں بیان ہوئی تھی اور بقیہ 5 قوموں کا بس ذکر تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کے بالکل برعکس 5 قوموں یعنی رسولوں کی قوموں کی داستان نسبتاً تفصیل کے ساتھ ہے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی داستان اختصار کے ساتھ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جوڑا ہیں، یعنی جوڑا ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ایک جگہ تفصیل ہے تو دوسری جگہ اجمال ہے، اور اگر ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ تفصیل ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قالا، انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، یہ مدین حجاز کے نارتھ میں، فلسطین کے ساؤتھ میں یہ علاقہ ہے جو
جس زمانے میں شعیب علیہ السلام آئے، معلوم ہوتا ہے کہ تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے اور انہوں نے تجارت میں بہت ترقی کی، بہت زیادہ ان کا اس میں انوالومنٹ ہو گئی۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ان کی قوم کے لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی پوجتے تھے، پکارتے تھے، تو ان کو اللہ کے رسول نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر تم اپنے طور پر کسی اور کو معبود سمجھ کے پوچھتے ہو تو تم اصل میں کسی ایسی ہستی کو پوجنے کا اہتمام کر رہے ہو کہ جو ان ریئلٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ معبود، خدا، کریٹر، سسٹینر ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت انسان جب کرتا ہے تو وہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، بلکہ اس کی پوری زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ کی عبادت اور صرف اللہ کی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو، مال کے معاملے میں اپنا رویہ ٹھیک کر لو، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، لوگوں کو مال بیچتے ہوئے دھوکہ مت دو، ان کو ایکسپلائٹ مت کرو۔ یہ خدا کی عبادت کے خلاف ہے۔ یہ چیز خدا کی عبادت نلیفائی ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے اگر تم یہ حرکت کرو۔ شرک کے بعد سب سے بڑی جو کنڈمنیشن انہوں نے کی وہ اس کرپشن کی جو تجارت میں وہ کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قوم لوط کے ہاں ایک اور اخلاقی بیماری تھی کہ جو ان پر غالب آئی ہوئی تھی، قوم شعیب یعنی مدین کی قوم پر ایک دوسری بیماری یعنی مالی معاملات میں فراڈ اور ناجائز انداز اختیار کرنا، اس کا غلبہ تھا۔ فرمایا کہ انی اراکم بخیر، میں تمہیں خیر، خوشحالی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ تم معاشی طور پر خوشحال ہو، تمہاری زندگی اچھی ہے۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، مگر میں تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں، خدشہ محسوس کرتا ہوں، جو محیط ہوگا، یعنی گھیر لے گا۔ یہی وہ عذاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے تمام رسول اپنی قوموں کو خبردار کرتے رہے۔ یہی وہ عذاب ہے کہ جو رسول کی بات کے آخری حد تک واضح افیکٹو طریقے سے پہنچ جانے کے بعد اور ایک اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد ان کی قوم پر آ جاتا ہے۔ اور یہ عذاب اصل میں قیامت میں ان لوگوں پر آنے والے عذاب کی ایک تمہید اور ایک نمونہ ہے کہ جو بہرحال اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ قیامت کی عدالت کے بعد ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دنیا میں زیادتیاں، ظلم، مظالم کیے اور اخلاق کے اصولوں کو پامال کیا، وہ اس سے بہرحال دوچار ہوں گے۔ فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم کے لوگو، تم ناپ اور تول کو ٹھیک پور کیا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ یعنی انصاف ایک ایسا اصول ہے، ایک ایسا تقاضا ہے اخلاقی جو ہر چیز پر اپلائی ہوتا ہے۔ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے، آپ لوگوں کے جھگڑوں میں فیصلہ کر رہے ہیں اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے،
آپ مال بیچ رہے ہیں، مال خرید رہے ہیں، اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو پروفٹس دے رہے ہیں، اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے. اور آپ گریڈنگ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی، اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے. ہر چیز میں انصاف اصل میں وہ تقاضا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے. وہ آخری درجے میں انصاف کرنے والا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بندے بھی اس کے دیے ہوئے ضمیر، اس ہمارے اندر جو ایک کانشنس ہے، احساس ہے، اسی کے مطابق ہم بھی انصاف کریں. فرمایا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. مطلب یہ مت کرو کہ تم نے پیسے تو لیے ہیں 2 کلو گرام کے مال کے، اور تم دے رہے ہو ان کو 1.5 کلو گرام. بھائی جتنا تم نے ان سے قیمت وصول کی ہے اسی کے عین مطابق تم ان کو سودا دو. تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. معلوم یہ ہوا کہ یہ سارے کام زمین میں فساد پھیلانا ہے. فساد پھیلانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کو مارنا، پیٹنا، اغوا کرنا، وہ بھی فساد ہی ہے. لیکن فساد کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مال کھا رہے ہیں ان کو دھوکہ دے کے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جائز مال سے محروم ہو رہے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے بیان سے کہ اسی مال کے معاملے میں زیادتی پھر اس فساد کو بھی برپا کر دیتی ہے جس میں کہ لوگوں کی جانیں تلف ہوتی ہیں. اکثر قتل و غارت مالی معاملات کی وجہ سے ہوتے ہیں، زمین کے معاملات ہیں وغیرہ وغیرہ. ابھی آج کل ہی میں ایک کلپ کہیں کسی پاکستان کے شہر کی آئی کہ جس میں ایک طرف 5 بھائی اور ایک طرف 3 بھائی مارے گئے. اور وجہ کیا تھی کہ وہ جو بجلی کا بل تھا اس میں جو شیئر ان کو کرنا تھا اس میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ کس کو کتنا دینا ہے. غصے میں آئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو مار دیا. تو یہ مالی معاملات اتنے خطرناک ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اس میں تم کوئی زیادتی نہ کرو دوسروں کے ساتھ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا دیا ہوا باقی یعنی نفع وہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. یعنی تمہیں اس بات پر اطمینان ہونا چاہیے کہ جو تم کاروبار کر رہے ہو اس میں جو تمہارا جائز منافع ہے اس کو قرآن کہتا ہے بقیت اللہ، اللہ کا دیا ہوا باقی جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اللہ کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی انسان کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ جائز طریقے سے کما رہا ہے اور جائز طریقے سے خرچ کر رہا ہے تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عملاً دکھا دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ آدمی خریدتا ہے، جو دنیا میں وہ مال سے توقع کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہیں. سو اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہاں بقیت اللہ کہا گیا، اللہ کا دیا ہوا باقی جو منافع ہے. یعنی کچھ تو شے کے خریدنے میں خرچ ہو جاتا ہے، کچھ اور کاسٹس آتی ہیں، تو بچ بچا کے جو آپ کے پاس جائز آتا ہے اگر آپ صحیح قیمت لگائیں اور کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں تو یہ اللہ کا دیا ہوا باقی ہے. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی اللہ کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران مقرر نہیں کیا گیا ہوں.
یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے تو بس سمجھانا ہی ہے تم کو، اگر تم میری بات سمجھ جاؤ تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں تم پر کوئی محافظ بنا کر بھیجا گیا ہوں، کوئی نگران بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ میں لازماً تم کو تمہاری اصلاح کر دوں، تمہیں زبردستی ٹھیک کر دوں. میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس سے فائدہ ہوتا ہے، اصل نفع ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو جو صحیح نتیجہ ہے اس تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے. کیونکہ زبردستی کرنے سے کبھی بات دل میں نہیں اترتی. دل میں تو اترتی ہے بات جب انسان خود سے اس کو سنتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے. قالوا یا شعیب، اس کے جواب میں ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز اس بات سے روکتی ہے، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم چھوڑ دیں ان کی عبادت کرنا جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مال سے وہ کریں اس کے ذریعے سے جو ہم چاہیں. انک لانت الحلیم الرشید، تم بڑے سمجھدار اور بڑے نیک آدمی ہو، بڑے سیدھے راستے پر چلنے والے ہو. یہ ظاہر طنز تھا. اس میں طنز میں ایک نشانہ تو شعیب علیہ السلام کی دینداری کو بنایا. ظاہر ہے کہ نماز دینداری کی علامت ہے، اور یہ اس لیے بنایا تاکہ وہ لوگ کہ جو شعیب علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو رہے تھے ان کو وہ کیا جائے متاثر. ظاہر ہے کہ جو شعیب علیہ السلام کے مخالف تھے وہ یہ تو توقع کم ہی رکھتے ہوں گے کہ شعیب خود بدل جائیں گے، لیکن انہوں نے جو یہ ساری گفتگو کی، اور جیسے رسولوں کے مخالفین مخالفت میں باتیں کرتے تھے، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو ان کے سننے ماننے والے پیروکار ہیں وہ بات سن لیں اور وہ ان کی بات سے متاثر ہوں اور پیغمبر کی بات سے متاثر نہ ہوں. یہ ظاہر ہے کہ بہت ہوتا ہے ہمارے ہاں مذہبی گروہوں میں، یہی کچھ ہوتا ہے. میں نے یہ نوٹس کیا کہ ٹیلی ویژن میں جب آتے ہیں لوگ تو وہ ان کے اپنے کچھ فین کلب ہوتا ہے جس کو وہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، متاثر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہیں، وہ کسی طرح سے ان سے الگ ہو جائیں، دور ہو جائیں. اسی وجہ سے فرقہ واریت بھی ہوتی ہے. یہی پرابلم سیاست میں بھی ہوتی ہے. سیاست دان بھی اسی لیے ایگزیجریٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی بات کو ہمیشہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے سیاست دان چنے ہوئے ہیں اور انہی کی بات کو وہ ڈیلیجنٹلی فالو کرتے ہیں. یہ طور طریقہ رہا ہے ایسے لوگوں کا جو بھی صاحب اقتدار ہوتے ہیں، یعنی جو بھی ذرا اسٹرانگ ہوتے ہیں معاشرے میں اور ان کی فالوئنگ ہوتی ہے، کہ وہ پھر پروپیگنڈے کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں. تو اسی طرح کا معاملہ شعیب علیہ السلام کے انکار کرنے والے مخالفین نے اختیار کیا. ان کا کہ یہ جو تمہاری نماز ہے یہ کیا تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کی عبادت کرنا کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور ہم اپنے مال کے معاملے میں جو چاہتے ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں؟ یہ تمہاری کیسی نماز ہے؟ مطلب تم نے نماز پڑھنی ہے اپنے ذاتی نماز پڑھو، ہمیں آ کے کیوں تم تنگ کر رہے ہو کہ ہم اپنی زندگی کو جیسا گزارنا چاہتے ہیں ویسے نہ گزاریں؟ تمہارا یہ کیا خیال ہے کہ باقی سب لوگ بے وقوف ہیں، ہم لوگ بے وقوف ہیں، ہمارے آباء و اجداد بے وقوف تھے؟ تو فرمایا کہ
انک لانت الحلیم الرشید، معلوم ہوتا ہے کہ بس تم ہی ایک سمجھدار اور ہدایت پر، نیکی پر گامزن انسان ہو. تو یہ اس سارے طنز کا اصل میں جو ٹارگٹ تھا وہ ان کے فالوورز تھے، کہ یہ جو نماز اور دینداری اور نیکی اور امانت داری، دیانت، یہ جس کا درس دے رہے ہیں شعیب علیہ السلام، اس پر ایسی چوٹ کی جائے، ایسی کاری ضرب لگائی جائے کہ لوگ اس سے متاثر نہ ہوں. قالا یا قوم، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگو، ارأیتم ان کنت علی بینۃ، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں ایک واضح روشن دلیل پر ہوں، یعنی میں پہلے سے اپنی فطرت پر تھا، تم نے مجھے دیکھا، جیسے کہ ہر پیغمبر کے بارے میں یہی ایک پس منظر ہوتا ہے کہ وہ سچے امانت دار اپنے آپ کو پہلے ثابت کرتے ہیں، تو کیا میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر تھا. ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور پھر اس نے مجھے ایک اچھا رزق دیا، یعنی وحی کی صورت میں. وحی کو اللہ تعالیٰ رزق قرار دیتا ہے، اس لیے کہ رزق کیا کرتا ہے، ہمیں سسٹین کرتا ہے. ہمارے جسمانی رزق جو ہے، مادی رزق، وہ ہمارے جسم کی مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے. جب ہم بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو یہ جو اللہ نے ہمارے لیے کھانے پینے کی اشیاء میسر کی ہیں، یہ ہمارا رزق ہمارے جسم کو صحت مند رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے، توانا رکھتا ہے. اسی طرح سے ہمارا ایک عقلی اور روحانی وجود ہے، اس کے اندر سوالات ہیں، اس کے اندر بے چینیاں ہیں، اس کے اندر ایک خالق جو ہمارا ہے اس کے ساتھ تعلق کی ایک تڑپ ہے. اس ضرورت کو آپ کہیے، اس بھوک اور اس پیاس کو پورا کرتی ہے اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام. تو یہی بات ہے جو شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری دعوت کیا ہے، میں پہلے سے اللہ کی طرف سے نور ہدایت، نور فطرت پر کھڑا تھا، پھر مزید اس نے مجھے رزق یعنی اپنی وحی فراہم کی. تو کیا اس کے بعد میں کچھ اور کروں، یعنی یہ امپلائیڈ ہے، اس کے بعد کیا میں کسی اور چیز کی دعوت دوں، تمہیں یہ کہوں کہ تم اپنے فراڈ جاری رکھو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پہلے بھی اللہ کی دی ہوئی فطرت کے مطابق ہی زندگی گزار رہا تھا. اس نے مزید جب مجھے اپنے رزق، اپنی وحی سے نوازا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو اس روشنی سے آگاہ کروں اور تم کو اس کی طرف دعوت دوں. اس کے سوا اور میرے پاس چارہ ہی کیا ہے. وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی کام خود کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں. یعنی مجھے اس معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے جو گاہک ہیں، تمہارے کسٹمرز ہیں، ان کو تم سے میں بد دل کر دوں اور میں زمین میں فساد مچاؤں. یہ میری نیت کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ. تو بھائی میں جو تمہیں بات بتا رہا ہوں تمہارے بھلے کی بتا رہا ہوں. میں تمہیں ہدایت کی، رشد کی، سیدھے راستے کی میں تمہارے سامنے بات کر رہا ہوں، تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں. فرمایا ان اريد الا الاصلاح، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے سوائے اصلاح کے، مستطاعت، جتنا میرے لیے ممکن ہے. یہ بات قرآن سے بار بار ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا ہم بندوں سے تقاضا اصلاح کا بس اتنا ہی ہے کہ جتنا ہمارے لیے پاسبل ہے، جتنا ہمارے لیے اصلاح کرنا ممکن ہے. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اور یہ بات آدمی کو سمجھ لینی چاہیے
کہ ہم نے کوئی پوری دنیا کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. ہماری ذمہ داری اتنی ہے جتنی ہم کر سکتے ہیں. پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے وہ جب دنیا کے سامنے یہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے. فرمایا وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق مجھے اللہ ہی سے ملے گی. یعنی اس کام کے کرنے کی توفیق وہی دیتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یعنی حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ ہی کی توفیق درکار ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر اللہ کے کاموں میں جو اللہ کے دین کے کام ہیں، اللہ کے پیغام کے کام ہیں، وہ تو اللہ ہی کی توفیق سے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، جس کو توفیق مل گئی سو مل گئی، جس کو نہیں ملی اس کا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ کی توفیق بس ایسے ہی ملتی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ کمال ہے ہمارے دین میں، جتنی کلیئرٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اتنے ہی کنفیوز بہت سے لوگ ہیں. اور کنفیوژن کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کنفیوژن کی وجہ بدنیتی بھی ہے اور سستی بھی ہے. اور بدنیتی کے نتیجے میں لوگ دین کے کانسیپٹس کو خراب کرتے ہیں، اور سستی کے نتیجے میں وہ لوگ کہ جن کو پھر وہ بگڑے ہوئے کانسیپٹس ملتے ہیں وہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تگ و دو نہیں کرتے. تو اس توفیق کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر یہ اللہ کی توفیق سے مل رہی ہے تو اللہ کو راضی کرو، اور اگر تمہیں اس کی توفیق نہیں مل رہی تو اللہ سے پوچھو، اس سے معافی مانگو، اس سے کہو کہ میں کیا کروں کہ جس سے مجھے توفیق ملے، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اخلاق کی دنیا میں، تو تو مجھے اس کو چھوڑنے کی توفیق دے، ہمت دے، اور پھر مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے. تو فرمایا کہ اس کے لیے تو وما توفیقی الا باللہ، مجھے اللہ ہی سے توفیق ملے گی. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یعنی میں اللہ پر بھروسہ ہر معاملے میں کرتا ہوں. میں نے جو کام شروع کیا ہوا ہے اسی پر اعتماد کر کے کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کوئی پلاننگ نہ کریں، آپ وسائل، اسباب، ریسورسز ارینج نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اسباب میں نے جتنے میرے لیے پاسبلٹی تھی میں نے اختیار کر لیے، باقی اللہ کرنے والا ہے. آبویسلی ہر ڈیٹیل تو آدمی طے نہیں کر سکتا. ایک ابتدائی چند اینٹیں لے کے مکان بنانا شروع کرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ باقی وہ پورا کر دے گا، یعنی وہ کام آگے بڑھائے گا. اس میں ایک اور چیز بھی بالکل امپلائیڈ ہے کہ جب آپ اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ ڈیسپریٹ ہوں کہ جی کہاں سے مسائل آئیں گے، وہ کچھ آفر کر رہے ہیں وہ بھی لے لیں، وہ آفر کر رہے ہیں وہ بھی لے لیں، اور آپ کو اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا اللہ کے دین کے کام کے لیے بہتر ہے کیا نہیں ہے. سو اللہ پر بھروسہ کر کے میں نے یہ کام شروع کیا ہے. یعنی پیغمبر یہ فرماتے ہیں وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم کے لوگوں، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، دیکھو میرے معاملے میں شقاقی، جو تمہاری ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، وہ کہیں تمہیں مائل نہ کرے اس بات کی طرف کہ تم وہ کرو کہ ان یصیبکم، کہ تم پر آ جائے مثل ما اصاب قوم نوح و قوم ہود و قوم صالح. ایسا نہ ہو کہ پھر تم پر وہ آ جائے
یعنی وہ آفت آ جائے جو نوح کی اور ہود کی اور صالح کی قوموں پر آ پڑی، بلکہ الگ الگ نام لیے، جو نوح کی قوم پر آئی، جو ہود کی قوم پر آئی، اور جو صالح کی قوم پر آئی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم اس پیغام کو میرٹ کی بنیاد پر سمجھو، میرٹ کی بنیاد پر اس کے بارے میں رائے قائم کرو۔ میرے ساتھ ضد کر کے تم اس پیغام کو ٹھکرا دو تو اس کے نتیجے میں معلوم ہے کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر وہی آفت آئے گی، اسی طرح کی جس طرح کی آفتیں آئیں نوح اور ہود اور صالح کی قوموں پر۔ سو یہ مت کرو۔ مطلب یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے، ایک بندے کے ساتھ تم نے ضد کر لی ہے، اور اس ضد کی وجہ سے، اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے تم اپنے آپ کو کتنے بڑے خیر سے محروم کر رہے ہو، اور کتنی بڑی آفت، کتنے بڑے شر کے حوالے کر رہے ہو۔ یہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہوتی ہے کہ لوگ بعض اوقات بعض لوگوں سے حسد کرنے لگتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کی بات نہیں ماننی، جو بھی ہو جائے ان کی بات نہیں سننی۔ تو یہ شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے اس کے نتیجے میں تم کیا کر رہے ہو؟ تم خدا کے پیغام کا انکار کر رہے ہو، جس کے نتیجے میں تم پر وہ مصیبت آ جائے گی کہ جو اس سے پہلے پچھلی قوموں پر آئی۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں، یعنی وہ تو ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک ریسنٹ ایک فینومینن ہے، تو تمہیں اس کے باوجود بھی خیال نہیں آ رہا کہ جو تم حرکت کر رہے ہو اس کا نتیجہ تم پر کیا نکلے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور معافی مانگو اپنے رب سے، پھر اس سے توبہ کرو۔ یہ وہی تقاضا ہے کہ جو تمام پیغمبر کرتے رہے ہیں کہ پہلے تو تم ریئلائز کرو کہ جو تم نے ایٹیچیوڈ اب تک روا رکھا ہے وہ ایٹیچیوڈ غلط تھا، تمہیں اللہ سے معافی مانگنی، اور دوسرا پھر معافی مانگنے کے بعد اس کی طرف پلٹو، اپنے رویے کو درست کرو۔ سو جس کو توبہ انسان ہم کہتے ہیں، کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اس میں اصل میں اس کے دو حصے ہیں، لازم نیچرل حصے، ایک ریئلائزیشن، اور ریئلائزیشن کے نتیجے میں اللہ سے معافی مانگنا، اور دوسرا پھر اپنی اصلاح، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ سو یہ ہے توبہ۔ سو یہ دونوں تم کام کرو۔ فرمایا کہ ان ربی رحیم ودود، میرا رب یقیناً بہت رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر ہے یہ در حقیقت موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ جو تم کو دعوت دے رہا ہوں میں کہ تم یہ کام کرو، تو یہ تمہیں کرنا چاہیے کہ تم اللہ کے اس صفت کو تم سمجھو اور اس کو اپریشیٹ کرو۔ وہ ہر وقت تمہارے لیے یہ کر سکتا ہے، آمادہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری توبہ پر معاف کرے۔ وہ اپنی رحمت اور اپنی محبت کو اپنے بندوں کے لیے ہر وقت اویلیبل رکھتا ہے۔ سو تم یہ کام کرو، اور یعنی توبہ کا، استغفار کا، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم اچھی طرح سے جان لو کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور وہ محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہم اکثر اس کا حصہ سمجھ نہیں پا رہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری یہ ساری تقریر ہے یہ تم جو بات کر رہے ہو وہ ہمارے پلے نہیں پڑ رہی۔ یہ انفارچونیٹلی
یہ وہ ہے ایک انسلٹ کرنے کا طریقہ. یہ وہ چیز ہے کہ جو جب کوئی دعوت دے رہا ہو تو اس کے موریل کو کم کرنے کا ایک انداز ہے. یہ وہ چیز ہے کہ ایک آدمی پوری دلچسپی سے بات سمجھا رہا ہے اور کہا یار ہمیں تو آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ باتیں بڑی عجیب آپ کر رہے ہیں, سو وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ. سو ظاہر ہے کہ اگر انسان ایسا کرتا ہے, یعنی اس طرح کی مخالفت کرتا ہے, اس طرح کا پیغام دیتا ہے کسی بات کرنے والے کو, تو وہ ڈی مورلائز ہو سکتا ہے, اس کی موٹیویشن میں کمی آ سکتی ہے. فرمایا کہ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, اور ہم تم کو اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں. یعنی ایک تو تمہاری بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو. سیکنڈلی تمہاری حیثیت ہمارے اس سوسائٹی میں بہت بہت کمزور حیثیت ہے, تم ہم میں سے کمتر لوگوں میں سے ہو. وَلَوْلَا رَحْتُكَ, اور اگر تمہارا گروہ نہ ہوتا, اگر تمہاری ٹرائب نہ ہوتی, لَرَجَمْنَاكَ, تو ہم تم کو رجم کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ, اور تم ہمارے ہاں کوئی بہت بھاری, کوئی بہت مضبوط امپورٹنٹ آدمی نہیں ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے تم کو ٹالریٹ کیا ہوا ہے تو وہ تو صرف اس لیے کیا ہوا ہے کہ تمہاری جو برادری ہے یہ مضبوط برادری ہے, تمہارا جو قبیلہ ہے, ہم اگر تمہیں ریموو کر دیں تو پھر ان کو فیس کرنا پڑے گا ہمیں, ورنہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے نزدیک. آپ دیکھیں کتنی انسلٹنگ یہ باتیں ہیں کہ جو شعیب علیہ السلام اور پیغمبروں کے بارے میں عام طور پر ان کے مخالفین نے کی. قال یا قوم, شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں, ارحتی اعز علیکم من اللہ, کیا میری برادری تمہارے نزدیک زیادہ اہم بھاری ہے اللہ کے مقابلے میں؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ, اور تم نے اللہ کو تو پس پش ڈال دیا, اس کا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے. ان ربی بما تعملون محیط, میرا رب جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس نے اس کو گھیر لیا ہے, یعنی اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے, یعنی تم اس کے کمپلیٹ کنٹرول میں ہو. تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو, مضبوط سمجھ رہے ہو, مجھ کو کمتر سمجھ رہے ہو, میں اس کا نمائندہ ہوں. تو تم نے خدا تعالیٰ کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے تم نے اس کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے. اینڈ ڈونٹ فورگیٹ کہ وہ کمپلیٹ کنٹرول میں ہے, اس کو کوئی دیر نہیں لگے گی, کوئی مشکل نہیں آئے گی کہ تمہارا صفایا کر دے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ, اور میری قوم کے لوگوں تم اپنی طرف سے عمل کرو, میں بھی عمل کر رہا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے کرنا ہے جو کر لو, تم میرے اس عمل کو, میری اس کوشش کو ختم کرنا چاہتے ہو, اپنی کوشش کر لو, میں بھی اپنا عمل کر رہا ہوں. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے, من یأتیہ عذاب یخزیہ, کون ہے کہ جن کے اوپر وہ عذاب آئے گا جو ان کو رسوا کر دے گا. ومن ہوا کاذب, اور کون ہے کہ جو جھوٹا ہے. یعنی یہ تو اب عنقریب فیصلہ ہو جائے گا. یہی معاملہ ہوتا ہے اللہ کے رسولوں کا. وہ جب آتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد ان کی جو قوم کے لوگ ہیں ان کے لیے اسی دنیا میں وہ عدالت قائم ہو جاتی ہے کہ جو باقی انسانوں کے لیے قیامت کے روز قائم ہوگی. تو ان کا فیصلہ تو یہیں پر چکا دیا جاتا ہے. تو پیغمبر یہی کہتے ہیں کہ عنقریب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کون ہے کہ جس کے اوپر وہ عذاب آنے والا ہے کہ جو ان کو رسوا کر دے گا, اور وہ کون ہے کہ جو جھوٹے ہیں. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ, تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. یعنی مطلب یہ کہ ناؤ اٹس اے میٹر آف ٹائم, کچھ ہی دنوں کی بات ہے, اس کے بعد یہ فیصلہ تمہارے سامنے آ جائے گا. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا,
نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ، تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے۔ یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے۔ اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے، اللہ نے ایسے اصول، قوانین، پالیسیز بنائیں کہ جن میں جو لوگ اچھائی کو اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اللہ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اگر اللہ کے کرائیٹیریا، اس کے پیمانے سخت ہوتے، وہ رحمت والا اتنا نہ ہوتا جتنا سختی والا ہوتا، تو جو بچے ہو سکتا ہے وہ بھی پکڑے جاتے۔ تو یہ جو اللہ کی رحمت ہے، یہ ہمیشہ ہی بندوں کے شامل حال رہتی ہے۔ انسان اپنی کوشش تو کرتا ہے، لیکن وہ کوشش کامیاب ہوتی ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ مہربان ہے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، ان کو کڑک نے، بجلی کی کڑک نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ بجلی کی کڑک ہم قرآن مجید میں لکھی ہوئی تو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور شاید ہم پر اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کڑک آ جائے، آج صبح معلوم نہیں لاہور میں تو کڑک کے ساتھ جو تھی وہ گرج، مائی گڈنس، آدمی دہل جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ظاہر ہے اسی کی نشانیاں ہیں، مطلب وہ جب چاہے جس اپنے جو بھی عوامل فطرت ہے، اس کے جو بھی نیچر میں اس کے ڈفرینٹ فینومینل فیکٹرز ہیں، ان میں سے جس کو جب چاہے جس چیز کا حکم دے سکتا ہے۔ تو ہمارا تو ذرا سی گرج اور کڑک سے ہی دل دہل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو ایک کڑک نے آ پکڑا تو وہ ہو گئے فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں میں پڑے اوندھے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی اس میں رہتے ہی نہیں تھے، ان میں رہتے ہی نہیں تھے۔ الا بعدا لمدین، جان لو کہ مدین والے دھتکار دیے گئے، کما بعدت ثمود، جیسے کہ ثمود کے لوگ دھتکار دیے گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اب آخر میں موسیٰ علیہ السلام کی داستان بیان ہوئی۔ یہ داستانیں جو بیان ہوئی ہیں اس سورہ مبارکہ میں بالکل ہسٹوریکل آرڈر میں بیان ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا اسی طرح سے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ایک کھلی صنعت کے ساتھ، یعنی بہت سی نشانیاں دیں، لیکن ایک جو تھی وہ تو سلطان مبین تھی، یعنی ان کا عصا، وہ چھڑی کے جس سے جو اژدہا بن گئی، جس سے دریا دو ٹکڑے ہو گیا، وہ تو گویا کہ ایک ڈیسائسو ایک سائن تھا جو ان کے پاس تھا۔ ہم نے بھیجا موسیٰ کو الی فرعون، فرعون و ملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، اور تو انہوں نے فرعون کی بات مانی، وما امر فرعون برشید، اور حالانکہ فرعون کی بات وہ کوئی کامیابی اور ہدایت کی طرف لے جانے والی بات نہیں تھی، اس کے باوجود ان احمقوں نے فرعون کو فالو کیا۔ یقدم قومہ یوم القیامتی، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا۔ فَأَوْرَدَهُمْ النَّارَ، اور انہیں دوزخ میں لے جا کر ڈالے گا، اتارے گا۔ یعنی جو لیڈرز یہاں لیڈ کرتے ہیں اور فالوورز ان کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ لیڈرز جو گمراہ ہیں، جو غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ آگے آگے ہوں گے، فالوورز پیچھے پیچھے ہوں گے۔ وہ جائیں گے جہنم میں اور ان کو بھی ساتھ لے جائیں گے، گرا دیں گے۔
اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو بلائنڈ فالوئنگ ہے یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے، احمقانہ بات ہے، کسی کی بھی ہو. یعنی اللہ نے آپ کو عقل دی ہے تو آپ کوئی بھی ہو. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کنڈیم کیا ہے بلائنڈ فالوئنگ وہ برے لوگوں کو کی ہے، نیک لوگوں کو تو بلائنڈلی فالو کرنا چاہیے. بیوقوفی کی بات ہے. نیک لوگ آپ کو کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے آنکھیں بند کر لیں تو ہاؤ وڈ یو نو؟ ہر برا آدمی بھی مجبور ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک ثابت کرے. آپ جب دیکھتے ہیں لوگوں کو جب پبلک میں ہوتے ہیں اور جو مشہور ہو جاتے ہیں اور جن کے لوگ فالوورز ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ میں ڈاکو ہوں، میں لٹیرا ہوں، وہ اپنے آپ کو نیکی بتاتے ہیں، دوسروں کو ایکیوز کرتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں اور خود اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں. اس لیے بلائنڈلی فالو کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے پیغمبر کو پیغمبر مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کے ساتھ. انہوں نے ہم کو بتایا کہ یہ دین اللہ کا دین ہے تو ہم اس کو سمجھ کے اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں. ورنہ بلائنڈ فالوئنگ انڈر آل سرکمسٹینسز ان آل فارمز از کنڈیمنیبل، انیکسیپٹیبل. ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ جی ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں اور ان دا مین وائل آپ اس کو فالو کریں کہ جو آپ کو زیادہ لگتا ہے صحیح ہے اور زیادہ پڑھا لکھا ہے یا واٹ ایور. لیکن بات سمجھ کے اختیار کرنا یہی صحیح طریقہ ہے. فرمایا کہ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، کیا ہی برا گھاٹ ہے جس میں وہ اتریں گے. اور یہ ظاہر ہے کہ انہی کے بارے میں بتایا گیا، فرعون اور اس کے فالوورز کے بارے میں. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعنَةٌ، اور ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آخرت میں بھی. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، کیا ہی برا صلہ ہے جو انہیں دیا گیا. یعنی یہ ان کا انجام ہے کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے آخرت میں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں اپنے غلط رویے کی وجہ سے مارے جائیں گے. فرمایا ذالک من انباء القریٰ، یہ ان بستیوں کی سرگزشتیں ہیں. نقص علیک، جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. منہا قائم و حسید، ان میں کچھ موجود قائم بھی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں. کچھ بستیاں ابھی کھڑی ہوئی ہیں، کچھ کٹ چکی ہیں. جو موجود ہیں وہ مثلا مصر ہے. فرعون اس کا لشکر ڈوب گیا، لیکن بہرحال ان کے محلات، ان کے باغات، ان کے کنویں وہ سب موجود رہے. لیکن قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط یہ تباہ ہو گئے. ان میں اگر کچھ بچا تو ان کے کھنڈرات بچے. فرمایا کہ وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہ قرآن کا بڑا ہی ایک آپ کا یہ انقلابی بیان ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. کیسے؟ اللہ نے جو انسان کو پاک صاف فطرت دی ہے، وہ جان بوجھ کر اپنی خواہشات، اپنی انانیت، اپنے تکبر، لالچ کی وجہ سے اس کو بگاڑتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو اچھا سا چہرہ دیا ہوا ہے اور آپ اس کو نوچ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ آپ کو بڑی بری بات لگے گی کہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی آدمی اس کو نوچے. لیکن فطرت بالکل ایسے ہی پاک صاف ہے، خدا کی دی ہوئی ہے، سچائی کو اچھا سمجھنے والی، جھوٹ کو برا سمجھنے والی. لیکن ساتھ ہی آزمائش کے لیے اللہ نے انسان کے اندر خواہشات بھی رکھی ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور اس کے فوری
شارٹ ٹرم فائدے انسان کو ملتے ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی فطرت کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس نے یہ فطرت دی ہے وہ پھر اس کا بدلہ لے گا۔ میں نے تو تم کو یہ امانت دی تھی کہ تم اس کو پاک صاف رکھو، تو فرمایا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو ان کے کچھ کام نہیں آئے ان کے وہ معبود کہ جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، ذرا بھی۔ لما جاء امر ربک، جب کہ تمہارے رب کا فیصلہ آ گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے معبود ان کو بچائیں گے اور وہ ان کو پوجتے تھے، لیکن جب فیصلہ آ گیا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکا اور دھرے کے دھرے رہ گئے، دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ فرمایا کہ وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان کی بربادی کے سوا انہوں نے ان لوگوں میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، یعنی وہ جو ان کے معبود تھے جن کو پوجتے تھے کوئی کام نہیں آئے، اگر کچھ کیا تو ان کی بربادی ہی میں اضافہ کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح سے وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے تمہارے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ پکڑتا ہے کسی بستی کو، جب وہ بستی ظلم کرتی ہے۔ بستی ظلم کرتی ہے یعنی بستی والے ظلم کرتے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں یقیناً بڑی نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذالک یوم مجموع، یہ وہ دن ہوگا کہ جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ مجموع لہ الناس، اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، جس میں لوگ، جس کے لیے لوگ۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جو حاضری کا دن ہوگا، مشہود ہوگا۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، اور ہم اس کو ایک کچھ دیر کے لیے، گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت کے دن کے آنے کی جو نشانیاں، علامتیں اللہ نے بیان کی تھیں، وہ ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ ایک اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے اور ان کے ساتھ ایک آخری کتاب ہوگی، وہ بھی آ گئے۔ اب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی وصل بچ سکتی ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج آیت نمبر 84 سے اپنا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال، اور کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور نہ تم کمی کرو ناپ اور تول میں۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں اچھے حالات میں دیکھ رہا ہوں اس وقت۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، مگر میں اندیشہ رکھتا ہوں تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا کہ جو دن گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور میری قوم کے لوگوں تم ناپ اور تول کو پورا پورا کیا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کے مال میں ان کے لیے کمی نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا چھوڑا ہوا منافع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، بس میں تمہیں تو بات بتانے آیا ہوں۔
قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، الصلاۃ کا تامر کا، کیا تمہاری نماز تم کو حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، اس بات کا کہ ہم چھوڑ دیں ان کی عبادت کرنا جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم کریں اپنے مال کے معاملے میں وہ سب کچھ کہ جو ہم چاہتے ہیں، انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تم، معلوم ہوتا ہے کہ صرف تم ہی ہو کہ جو بڑے سمجھدار ہو اور سیدھے راستے پہ ہو، اس کے علاوہ تو سارے لوگ بیوقوف ہیں اور غلط راستے پہ ہیں۔ فرمایا انہوں نے کہ اے میری قوم کے لوگو، ارأیتم ان کنت علی بینۃ، غور کرو کہ اگر میں پہلے ہی سے ایک واضح روشنی پر تھا اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھ کو اچھا رزق دیا اس کے بعد، یعنی وحی الہی کی شکل میں، تو میں اور کیا کروں، میں تو اسی پیغام کو پیش کروں گا۔ وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں خود اس معاملے میں جس سے کہ میں تم کو روک رہا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، مستطاعت، جتنا میرے لیے ممکن ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میرے پاس اللہ کے علاوہ کوئی توفیق نہیں، وہی توفیق دینے والا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم، اور اے میری قوم کے لوگو، لا یجرمنکم شقاقی، دیکھو کہیں تمہیں میرے خلاف ضد مائل نہ کر دے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تم وہ کام کرو جس سے تم پر وہ آفت آ جائے جیسی کہ آفت آئی نوح کی قوم پر، او قوم ہود او قوم صالح، یا ہود اور صالح کی قوم پر، قوم لوط منکم ببعید، وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تو ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان پر عذاب آئے ہوئے۔ واستغفروا ربکم، تو معافی مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی رحیم ودود، میرا رب بہت رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ پا رہے، کثیرا مما تقول، بہت سی وہ باتیں ہیں جو تم کہتے ہو، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو تم کو اپنے اندر کمزور دیکھتے ہیں، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تم کو رجم کر دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہمارے ہاں کوئی بہت مضبوط، کوئی بہت اہم آدمی نہیں ہو۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اراحتی، کیا میری برادری اعز علیکم من اللہ، تمہارے لیے زیادہ اہم مضبوط ہے اللہ کے مقابلے میں، واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور تم نے اس کو اپنے پس پش ڈال دیا ہے، اس کو بالکل اگنور کر دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، میرا رب جو تم عمل کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، میری قوم کے لوگوں، جو تم نے کرنا ہے اپنی جگہ پہ کرو، میں بھی وہ کر رہا ہوں اپنی جگہ پر جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے بتایا گیا ہے۔ سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون ہے کہ جس کے اوپر آنے والا ہے وہ عذاب کے جو اس کو رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور وہ کون ہے کہ جو جھوٹا ہے، وارتقبوا، تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ فلما جاء امرنا، اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ، تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ تھے، جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے نتیجے میں، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک کڑک نے، بجلی کی کڑک نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں پڑے اوندھے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے اوندھے پڑے ہوئے تھے کہ گویا کہ کبھی اس میں رہے ہی نہیں۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ، جان لو کہ مدین والوں پر پھٹکار ہے، وہ دھتکارے گئے جیسے کہ ثمود دھتکارے گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور خاص طور پر اس ایک کھلی سند کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں، سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے معاملے کی، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ،
اور فرعون کا معاملہ، اس کا راستہ کوئی ہدایت کا راستہ نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن. فاوردہم النار، اور وہ ان کو اتارے گا آگ میں. وبئس الورد المورود، اور کیا ہی برا گھاٹ ہوگی جس پر کہ یہ لوگ اتریں گے. واتبعوا فی ھذہ لعنۃ، اور پیچھے پیچھے جائے گی ان کے لعنت. ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی. بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا صلہ ہے جو انہیں دیا جائے گا. ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کے قصے ہیں، یہ بڑی بڑی خبریں ہیں. نقص علیک، جو ہم سناتے ہیں تم کو. منہا قائم و حسید، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ابھی تک موجود کھڑی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو کٹ چکی. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، تو نہیں کام آئے ان کے وہ معبود کہ جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا. من شیء، ذرا بھی. لما جاء امر ربک، جب تمہارے رب کا فیصلہ آ گیا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں انہوں نے اضافہ کیا ان میں سوائے بربادی کا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح سے ہوتی ہے تمہارے رب کی پکڑ جب وہ پکڑتا ہے کسی بستی کو جب وہ ظلم کرتی ہے. ان اخذہ علیم شدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ، اس کی پکڑ بہت ہی دردناک اور بڑی ہی سخت ہوتی ہے. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے. لمن خاف عذاب الآخرہ، ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ذالک یوم مجموع، یہ وہ دن ہے کہ جس دن جمع کیے جائیں گے لہ الناس، جس کے لیے لوگ. وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے کہ جو حاضری کا دن ہے. وما نؤخرہ، اور ہم اس کو نہیں مؤخر کر رہے، ٹال رہے، آگے بڑھا رہے. الا لاجل معدود، مگر کچھ ہی گنتی کے دنوں کے لیے. اس کو نہیں ہم آگے کر رہے مگر ایک گنتی کی مدت کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اب ہم کوشچن آنسرس کا سیشن اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. کائنڈلی آپ اپنے ہینڈ ریز کر لیں تاکہ آپ سارے کوشچنز لے لیں. سو پہلا کوشچن ہے مس رفیہ خواجہ کا. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کوشچن پوچھ لیں. السلام علیکم ڈاکٹر خالد. وعلیکم السلام. جی جی. ڈاکٹر خالد، میرا یہ سوال ہے that the Quran is written in clear Arabic, which all the scholars know. So why do scholars and ulama disagree so many times on the translation and the interpretation of the Quran? دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ زندگی پوری کی پوری ایک آزمائش ہے. جیسے عام آدمی کے لیے ہے ویسے اسکالرس کے لیے بھی ہے. اسکالرس کو اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی وہی بات سمجھیں جو دوسرے سمجھ رہے ہیں. فرق ہوتا ہے انسان کے بیک گراؤنڈز میں، ٹیسٹس میں، اساتذہ میں، بعض اوقات تجربات میں، اور یقیناً زبان کے سمجھنے میں بھی آدمی میں دوسرے انسانوں کے مقابلے میں فرق ہوتا ہے. اس کے کچھ مثالیں میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں. جیسے ابھی آج ہی کے سبق میں مثال کے طور پر کچھ ایسے جملے آئے کہ جس میں میں نے جو امپلائیڈ مضمون تھا اس کو ترجمے میں شامل کیا، بیکاز اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا. آبویسلی اگر ایک امپلائیڈ بات کو اپنی طرف سے پورا کرتا ہوں جو جملے سے نکلتی ہے تو اور لوگ بھی کریں گے اور وہ ایک دوسرے انداز میں کریں گے. یہ تو آپ سمجھیں کہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جو نیچرل اور انڈرسٹینڈیبل ہیں. بعض اور فیکٹرز جو ان نیچرل ہے میرے خیال میں، اور وہ ہونے نہیں چاہیے مگر وہ ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں کہ
آپ کسی ایک استاد سے، کسی ایک اسکول آف تھاٹ سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر اتنے بلائنڈڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ دوسری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہ ہر انسان سے جو پیغمبر نہیں ہے دین کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کے اسکالر سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اور وہ دوسروں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اچھا، پھر کچھ ایکسٹرنل انفلوئنسز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے یہ طے کیا ہوا، اور بڑی تعداد میں مسلمانوں نے، علماء نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. تو چنانچہ وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں مگر حدیث کی روشنی میں. اب وہ حدیث کو گویا کہ قرآن پر غالب کر دیتے ہیں. یہ اصول انہوں نے بیان کیا ہے. ابھی شاید کل ہی آپ ہی نے سوال کیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ غلطی کرتے ہیں اس طرح سے. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ غلطی اس لیے کی انہوں نے ایک سوال کے بارے میں کہ یہ ایرا اسپیسیفک ہے، کہ انہوں نے یہ طے کر لیا اصول کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے. سو دیر آر اے نمبر آف ریزنس. سو یہ بات جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ نے ایک ٹیکسٹ دیا ہے کہ جو پرفیکٹ ٹیکسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ اس سے ایک ہی مطلب لیں گے. قرآن ایک ٹیکسٹ پرفیکٹ ہے، ہم سمجھنے والے امپرفیکٹ ہیں. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے محمد شارق کا. آپ کا یہ اپنا کوشچن پوچھ لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Why was the status of most of the prophets kept low? مطلب اس طرح کا کوئی شیطانی وسوسہ بھی تو آ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بے شمار رزق دے دیتا، اور جس کی وجہ سے زیادہ لوگ انٹر ہوتے اللہ کے دین میں اور پیغمبروں کی بات مانتے. تو یہ ایک مطلب شیطانی وسوسہ آ سکتا ہے. تو جسٹ کلیئر. دیکھیں، اگر آپ اسٹیٹس سے مراد لے رہے ہیں دنیاوی اسٹیٹس، تو دنیاوی اسٹیٹس کا نسبتاً کمتر ہونا یقیناً یہ ایک آزمائش رہی ہے پیغمبروں کے لیے بھی، پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے بھی، اور پیغمبروں کے انکار کرنے والوں کے لیے بھی. لیکن یہ آزمائش کیا تھی؟ آزمائش یہ تھی کہ ان کا دنیاوی اسٹیٹس تو لو ہے مگر ان کا اخلاقی اسٹیٹس بہت ہائی ہے. اور اللہ نے انسان کو جس آزمائش امتحان میں ڈالا ہے اس میں کامیابی اس بات میں نہیں ہے کہ آدمی کسی دنیاوی لحاظ سے اونچے مقام سے تعلق رکھنے والے آدمی کی بات ماننا شروع کر دے. اصل میں امتحان یہ ہے کہ آپ سچی بات کو مانیں، سچائی کو مانیں. تو حقیقت یہ ہے کہ بہت سے پیغمبروں کا دنیاوی لحاظ سے اگر سٹیٹس کچھ کم بھی تھا تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسے اخلاق، پیغام اور معجزات کی شکل میں ایسی نشانیاں موجود تھیں کہ جن نشانیوں کے ہوتے ہوئے ہر دیانتدار انسان یہ دیکھ سکتا تھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ سچے ہیں اور ان کے مخالفین جھوٹے ہیں. سو دنیاوی اسٹیٹس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یعنی وہ دنیاوی اسٹیٹس کے ساتھ ہوتے اور دعوت دیتے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو جھوٹے تھے، وہ ان کی بات پھر بھی نہ مانتے. آپ یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مخالفت ہوئی اور آپ کا دنیاوی سٹیٹس وہ نہیں تھا کہ جو قریش کی لیڈرشپ کا تھا. بھائی مدینہ منورہ میں تو آپ جو 10 سال گزارے ہیں اس میں تو دنیاوی سٹیٹس آپ کا بہت بلند تھا. آپ
مدینہ کے سٹی اسٹیٹ کے ایک فرما روا کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزاری، تبھی تو منافق شامل ہو گئے. منافقین کا کسی گروہ میں شامل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ گروہ دنیوی لحاظ سے مضبوط ہے. تو اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کہ پیغمبر کا دنیاوی سٹیٹس اونچا ہو یا کم ہو، ان کا اخلاقی سٹیٹس، ان کا حق کے علمبردار ہونے کا سٹیٹس اتنا نمایاں اور آبویس ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ ان کو اچھی طرح سے دیکھ کر پہچان لیتی ہے اور ہر اندھا ان کو دیکھنے سے محروم رہتا ہے. تھینک یو سر. ہمارا اگلا کوشچن ہے رشوت خواجہ کا، یہ آپ کا سیکنڈ کوشچن ہے. آپ کا انمیوٹ کر کے کوشچن کریں. ڈاکٹر خالد، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ like even hadith, there are difference of opinion. Which was the first surah which was revealed to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Even scholars don't agree on this, whether it was in Qari Hira or whether it was Surah Alaq or Surah Fatiha. So what is the solution when somebody who doesn't know Arabic? How do we know who to follow? What do we do? Because even ulama disagree on 4 marriages, wife beating, divorce problems. So it really becomes a problem. What do you believe? What do you understand? 2 باتیں ہیں جو میں کہنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی پہلی کون سی آیت تھی. آنیسٹلی قرآن کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کویسچن کو اتنا امپورٹنٹ ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کویسچن امپورٹنٹ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیتے. یہ ایک ہسٹوریکل کویسچن ہے، اچھی بات ہے لوگ اس میں ریسرچ کریں، لیکن کوئی اس کا حتمی جواب ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے بار بار کہ اختلاف جس سے آپ پریشان ہو رہی ہیں یہی اصل میں کیریکٹر کو ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اگر سارے لوگ مان لیتے ایک ہی بات کو تو پھر وہ امتحان جو انسان کے عقل کی دیانت کا امتحان ہے وہ ختم ہو جاتا. پیغمبروں کے زمانے میں جو دعوت ہوتی ہے بڑی واضح ہوتی ہے. دھیرے دھیرے اچھے لوگ ایمان لے آتے ہیں، برے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو پھر ایمان لانے والوں کا امتحان کچھ اور ہوتا ہے. حق کو جاننے کا جو امتحان ہے وہ تو وہ پاس کر لیتے ہیں، مگر حق پر جم جانے کا اور ڈٹرمنڈ ہونے کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. میرے اور آپ کے لیے یوں سمجھیے کہ موت تک حق کو جاننے کا امتحان بھی جاری رہے گا، اس لیے کہ اس امتحان میں اللہ نے ہم کو مبتلا کیا ہے. یہ عالم کا بھی ہے اور عامی کا بھی ہے. عالم بھی جب قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، دوسروں کی باتیں سنتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس کے سامنے قدم قدم پر روزانہ ایسے سینیریوز آتے ہیں، سچویشنز آتی ہیں جس میں اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ جو میں نے رائے قائم کی تھی یا یہ ٹھیک تھی یا نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اعتراف کر لینا چاہیے، دوسرے کی بات کو غور سے سننا چاہیے، میں نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا، یہ حقیقت تو میرے سامنے آئی نہیں، اس آیت کو تو کبھی میں نے ایسے دیکھا ہی نہیں. سو اگر یہ امتحان ختم ہو جائے تو پھر آدمی کے جو ہے نا لرننگ کی آنیسٹی، ایکیڈیمک آنیسٹی، اس کا امتحان ختم ہو جائے گا. سو اس امتحان سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس امتحان کو سمجھنا چاہیے. باقی سب چیزیں اگر سب پہ واضح ہو جائیں تو پھر وہ جو آزمائش کا وہ پہلو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آزمائش جاری رہے اور اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ کون جاننے کے معاملے میں مخلص ہے اور کون ہے کہ جو ضد میں آ گیا ہے، ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو گیا ہے. سر ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے محمد شارق کا. محمد شارق، دس ول بی یور سیکنڈ کوشچن. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں.
سر ان ایکسٹینشن ٹو دا پریویس کوسچن وہ یہ کہ سر دیکھیں آگے ان کے دل جو تھے قوم کے جتنے بھی انبیاء کے مابوس ہوئے ہیں اقوام میں ان کے تو ویسے پہلے دل خراب ہو گئے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. ظاہر ہے وہ اس طرح کے ایک جو فطرت ہوتی ہے ان کو وہ بگاڑ چکے ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ اسٹیٹس کی بات کریں, اگر پہلے ہی ان کی مطلب انبیاء کرام علیہ السلام کا جو اسٹیٹس ہے دنیاوی, یا مثال کے طور پر میں اور کلیئر کر کے کہہ دیتا ہوں, جیسے ہم پریزنٹیشن دیتے ہیں ڈیورنگ یونیورسٹی, تو مطلب وہ ہم سے ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آنا ہے اور اس طرح. تو جب ظاہر اب اسی کو میں اگر وہ انبیاء کرام علیہ السلام جب پریزنٹ کرتے ہوں گے تو وہ بھی تو اس طرح کی چیزیں نوٹ کرتے ہوں گے نا جو دوسرے اقوام کے لوگ ہیں, کہ مطلب کہ جو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو مطلب ہیں تو واقعی دنیاوی, لیکن کسی حد تک میٹر تو کرتی ہے نا, کیونکہ وہ اتنے گہرے تو ہوتے نہیں ہیں, ان کے آگے دل ناپاک ہو گئے ہوتے ہیں. تو ظاہر میں بھی پھر مطلب اللہ اگر اس طرح ہیلپ آؤٹ کر دیتا انبیاء کرام علیہ السلام کی, ظاہر آگے دولت کی تقسیم تو الٹیمیٹلی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. تو میرا مطلب یہ تھیوری ہے کہ اس کو تھوڑا نا کنفیوژن ہے مجھے اس پہ, اس کو ذرا کلیئر کر دیں. اللہ تعالیٰ کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سچائی کو جاننے کے لیے معیارات ہیں, کرائیٹیریا ہیں, پیغمبر ان پر آخری حد تک پورا اترتے ہیں. دیکھیں آپ کو اپنے ٹیچرز میں, پریزنٹرز میں کچھ کرائیٹیریا ہیں کہ جو آپ کنسیڈر کرتے ہیں, سوٹڈ ہونا چاہیے, ٹائی پہن کے آنا چاہیے, وغیرہ وغیرہ, یہ آپ کے ہیں نا جو کنسیڈریشنز. اور وہ کس میں کہ بھائی ایک ٹیچر ایسا ہونا چاہیے جو جس کی پریزنٹیشن پر ہم غور کریں. کون سی پریزنٹیشن؟ جو مثال کے طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں یا انجینئرنگ میں آپ نے سیکھنا ہے. جو اللہ کے پیغام کی جو پریزنٹیشن ہے, یہ پریزنٹیشن اصل میں سچائی کی پریزنٹیشن, یہ بزنس ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. اس میں جو چیز جاننے والا, دیکھنے والا, سمجھنے والا اصل میں تلاش کر رہا ہوتا ہے وہ ہے دیانتداری. کوئی دیانتدارانہ طریقے سے صحیح بات کو ڈھونڈنے والا انسان جو کچھ جاننا چاہتا ہے, اللہ نے ان باتوں کو پیغمبروں کے ہاں رکھ دیا. میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی پچھلے آپ کے سوال کے جواب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس دنیاوی لحاظ سے بھی بہت بلند ہو گیا تھا. یعنی آپ باقاعدہ مدینہ کے سٹی سٹیٹ کے آپ کہیے بادشاہ تھے, آپ کے فیصلے تھے جو امپلیمنٹ ہوتے تھے, اور اعلیٰ ترین آپ کا کردار تھا. نرم دل انسان تھے, درگزر کرنے والے, لوگوں کی ضرورتوں کے بارے میں پریشان ہونے والے, چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ, سب کو اکاموڈیٹ کرنے والے. کچھ چھوڑا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کہ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ سچا کون ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا گھوڑا ہوتا وہ اعلیٰ ترین گھوڑا ہوتا, اور آپ کا لباس سب سے زیادہ مہنگا ہوتا, اور آپ کی تلوار سب سے زیادہ چمک رہی ہوتی, تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تو اصل میں وہی ہوتا جس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ بھائی اس دنیا کے چکروں میں مت پڑو, یہ دنیا دھوکہ ہے. سچائی کو دیکھو, آنیسٹی کو دیکھو, ہدایت کو دیکھو. سو یہ جو آپ جن مثالوں کو دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں نا, وہ اس میں مقاصد ہی کچھ اور ہوتے ہیں. ادھر مقصد ہے سچائی, ہدایت, اللہ کا پیغام. اس کے لیے جو متاثر کرنے کے لیے نکات, پوائنٹس, فیکٹرز ہو سکتے ہیں, وہ 99 آؤٹ آف 100 نہیں, 100 آؤٹ آف 100 پیغمبروں میں موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ان کو چھوڑتا ہے
وہ کافر قرار پاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر انکار کرنے والا، یا وہ کھلا کافر ہوتا ہے یا وہ منافق کافر ہوتا ہے. سو کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو کسی دیانتدار انسان کو متاثر کرنے والی ہو اور وہ پیغمبروں میں موجود نہ ہو. تھینک یو سر. سر ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے یہ، دس ول آلسو بی آور لاسٹ کوشچن، اور دس از مس رفیع خواجہ's تھرڈ کوشچن. سو پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں اور آسک یور کوشچن. تھینک یو. تو شارب نے کیا قصور کیا ہے، اس کو بھی ایک تھرڈ کویسچن دے دیں. ڈاکٹر خان، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈز دا قرآن مینشن اینی punishment for gays and lesbians, and if it doesn't, is the state allowed to make a punishment for such people who are indulging in immoral act but are between two people in privacy? Thank you. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو سزائیں بیان کی ہیں جرائم کی، وہ 5 ہی ہیں جن کو کہ ہم حدود کہتے ہیں. زمین میں فساد مچانے کی، قتل کی، زنا کی، الزام کی، یعنی جو دوسرے کے اوپر جھوٹا الزام زنا کا لگایا جائے، اور چوری کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ مسلمان حکمران، مسلمان معاشرہ کسی اور جرم پر سزا نہیں دے سکتا. یہ سزائیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور یہ سزائیں ان جرائم میں آخری حد کی سزائیں ہیں، یعنی یہ حدود ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ کوئی چھپ چھپا کے کرتا ہے، وہ چھپ چھپا کے تو زنا پر بھی کوئی سزا نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی چھپ چھپا کے زنا کرے گا تو 4 گواہ کہاں سے آئیں گے. تو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ چھپ چھپا کے نہ ہو اور وہ یہ اعلان کریں کہ یہ تو جائز ہے، ناجائز ہے ہی نہیں، اور ہم کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، تو اس کو ایک اسلامی معاشرہ قبول نہیں کرے گا، تسلیم نہیں کرے گا. اور اگر کچھ لوگ ایسے بے شرم ہو جاتے ہیں کہ وہ کھلے عام کرتے ہیں، تو یقیناً اسلامی مسلمانوں کے معاشرے کو اس کی سزا ضرور مقرر کرنی چاہیے. اوکے، شکریہ جی، تھینک یو.